ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 اور 151 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ کئی آیات سے سلسلہ کلام اس عنوان پر چل رہا ہے کہ مشرکین عرب نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں کر رہے ہیں، اور بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تم اگر کسی شے کو حرام کہہ رہے ہو تو کیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو تم صرف اپنے گمان اور اندازوں کی پیروی کر رہے ہو۔ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گفتگو کا یہی تسلسل اگلی آیت میں بھی جاری ہے۔ دیکھیے اگلی آیت کو، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا۔ کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، لاؤ ان کو، یعنی جو چیزیں تم حرام قرار دے رہے ہو ان کے حرام ہونے پر گواہ پیش کرو۔ فَإِن شَاهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ کٹ حجتی میں جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، یعنی ان کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ ہماری طرف سے آئی ہوئی حلال و حرام کی تفصیلات قرآن و سنت کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ کوئی اگر اس کے خلاف گواہی دے بھی دے تو اس کی تصدیق کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور آپ ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہوں، جہاں سے حلال و حرام معلوم ہوتے ہیں، اور جو آخرت کی پیشی کے خوف سے عاری ہوں اور مخلوق کو رب کے برابر کھڑا کرتے ہوں، ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، ان کی گواہی کی تصدیق نہ کیجیے، بلکہ ان پر وہ باتیں تلاوت کیجیے، پڑھ کر سنائیے جو اللہ نے وحی کی ہیں۔ اگلی آیت میں یہی بات تو کی جا رہی ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تلاوت کروں تم پر وہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کی وجہ سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اس حکم کی دھجیاں بھی آج کے دور میں اڑائی جا رہی ہیں۔ حکم تو اللہ کا یہ ہے نا کہ غربت و افلاس کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو اس حوالے سے آئیے ذرا خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ کے ہر زاویے سے ہم ذرا جائزہ لے لیں، پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی تو نہیں ہے۔ اس منصوبہ بندی کا جائز پہلو تو یہ ہے کہ جو مائیں کسی نہ کسی وجہ سے صحت کے مسائل سے دوچار ہیں اور عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرے، تو اسے رخصت دی جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ عورت کے ساتھ ظلم ہوتا۔ ماں کی صحت اور بچے کو دودھ پلانے کے معاملات کی خاطر وقفہ کرنا بھی جائز ہے۔ اب آئیے خاندانی منصوبہ بندی کے ان پہلوؤں کو دیکھیے جن کی اسلام مذمت کرتا ہے۔ ان کا
پہلا خطرناک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو غیر شادی شدہ جوڑے ہیں یہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس منصوبے کو اختیار کرتے ہیں. اور دوسرا پہلو جو اس سے بھی زیادہ انتہائی خطرناک ہے کہ یہ ہمارے ایمان اور اللہ پر توکل کے خلاف ہے. ہمارا ایمان تو ہے نا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، لہٰذا یہ جو سلوگن ہے کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ ہمارے ایمان پر گہرا وار ہے. کبھی سوچئے نا کہ جو اللہ کھانے کے لیے ایک پیٹ دیتا ہے تو وہی اللہ کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور ذہنی صلاحیتیں بھی تو دیتا ہے. خاندانی منصوبہ بندی کا دیگر زاویوں سے جائزہ اس کے مذموم مقاصد پر بات کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کے بارے میں چند باتیں کر دوں جو اس کے لیے شرعی دلائل پیش کرتے ہیں. شرعی دلائل پیش کر کے خاندانی منصوبہ بندی کو جائز قرار دینے والوں کی زندگیوں کا ذرا جائزہ لے لیں کہ کیا وہ دین اسلام کے دیگر احکام کی تنفیذ اور منکرات کے انسداد کے لیے بھی اتنے ہی خیر خواہ ہیں جتنا کہ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے. اگر نہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے مقاصد اور عزائم کچھ اور ہیں جو انتہائی مذموم ہیں. یہ صرف مغرب کی دیکھا دیکھی یا مغرب ایجنڈے کی تکمیل ہے. امت مسلمہ کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خائف ہو کر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے جو کہ سراسر ناجائز اور ظلم ہے، جبکہ مغرب کی حالت اپنی یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ممالک کے لیے غیر ممالک کے لوگوں کو نیشنلٹی دیتا ہے اور وہاں بغیر باپ کے اولاد پیدا کرنے کو بھی یار نہیں سمجھا جاتا، اور مسلم ممالک میں جائز طریقوں کو بھی روکا جا رہا ہے. اصل میں اس کے پیچھے جو انتہائی مذموم مقصد پوشیدہ ہے وہ ہے یہ کہ مسلمانوں کی افرادی قوت کو محدود تر کر دیا جائے. اچھا، خاندانی منصوبہ بندی والے اپنے اس منصوبے کی تشہیر پبلسٹی کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کا حاصل یہی ہے کہ وہ اس بات سے ڈراتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، وسائل اور اسباب کی قلت ہے، جبکہ معاشرے میں یہ سوچ پیدا کرنا دین اسلام کے نظریات اور یہ مذکورہ آیت کے سراسر خلاف ہے. اچھا، اگر ہم مسلمان تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان خدشات اور مفروضوں کو سچ ثابت کرنا ان لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہے. ان سے میرا ایک سوال ہے کہ ایک انسان آدم علیہ السلام سے کروڑوں اربوں خربوں انسان دنیا میں کیسے آباد ہو گئے؟ کیا آدم علیہ السلام اپنی اس پوری اولاد کے لیے وسائل معیشت اور بہبود آبادی کا کوئی پیشگی پلان اور منصوبہ تیار فرما کر دنیا سے گئے تھے؟ اچھا، دور جانے کی بجائے اپنا تقابل اپنے آباء و اجداد سے کریں، پچھلی نسل جو گزر چکی ہے اس سے کریں. کیا یہ جو ہمارے پاس اثاثہ جات ہیں، روزگار کے ذرائع ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کی پیشگی پلاننگ سے حاصل ہوئے یا یہ مواقع آپ کے اپنے تلاش کردہ ہیں؟ یقیناً ایسے لوگ تو بہت کم ہوں گے جن کی آبادی اور معیشت کا انحصار ان کے آباء و اجداد کی پلاننگ پر ہو. اب اس بات کی طرف آئیے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے حکومتوں کا اصل کام کیا ہونا چاہیے تھا. وہ کام تو یہ تھا کہ جو معاش کے اسباب و وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان تک لوگوں کی رسائی کو ممکن اور آسان ترین بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے. بھلا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسا انصاف اور دانش مندانہ بات ہے کہ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے اسباب و وسائل مہیا کرنے کی بجائے غربت و افلاس زدہ طبقوں کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، حتیٰ کہ ان کے لیے دنیا میں آنے کے راستے ہی بند کرنے کی کوشش شروع کی جائے. اگر ایک عام انسان کی سطح پر بھی آ کر سوچا جائے نا تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو آبادی اور افراد بڑھ رہے ہیں خدا کی زمین اور خزانے وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں. ایک دو مثالیں دیکھیے. چند دہائیاں پہلے تک
2 منزلہ عمارت کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، سب کی ایک ایک منزلہ عمارتیں تھیں۔ اب 100 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں، جس سے چند گز زمین کے ٹکڑے پر کثیر آبادی سما جاتی ہے۔ اسی طرح اسباب و وسائل کے اعتبار سے بھی زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ ایک ایک خزانہ کثیر لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تقریباً 1 صدی پہلے تک دنیا تیل اور گیس کے ذخائر سے ناش نہ تھی نا، لیکن جب یہ دریافت ہوئے تو گاڑیاں بن گئی، پرزے بن گئے، کتنے لوگ وابستہ ہو گئے، اور ان سے وابستہ روزگار کا سلسلہ ایسا چل نکلا کہ کروڑوں لوگوں کو روزگار حاصل ہوا۔ انسانی تاریخ شاہد ہے کہ معاش کے اسباب و وسائل تک تمام رعایا کو مساویانہ مواقع فراہم کیے جائیں تو یہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق ان مواقع سے اپنی ضروریات کا انتظام کر سکے گا اور معاشرے پر بوجھ نہ ہوگا، جبکہ حکومتیں اور سرمایہ دار اس معاملے میں متضاد کردار ادا کر رہے ہیں کہ اسباب و وسائل پر خود قابض ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ بلکہ یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر ان کے پالتو جانوروں پر خرچ ہونے والا بجٹ اس کو اکٹھا کر کے کسی غریب ملک کے ملک پر مساویانہ تقسیم کر دی جائے تو بلا مبالغہ اس ملک کی معیشت معمول پر آ سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، جبکہ آج کی دنیا بے حیائی میں مبتلا ہے۔ ما ظاہر منہا وما باطن، اور جو اس میں سے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، یعنی بے حیائی خواہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، دونوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، دونوں ناجائز ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی اسے کسی حق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ اور کسی کو قتل کرنے کی حق وجہ وہ یہ ہیں کہ کسی نے عمدن قتل کیا ہو، اس کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جائے۔ نمبر 2، کوئی شادی شدہ زنا کرے یا قتل مرتد وغیرہ۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے یہ کام اسلامی عدالتوں کا ہے، ہر شخص اپنے طور پہ نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ ہیں وہ باتیں جن کا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ تم کو دے رہے ہیں، لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہی وہ احکام ہیں جو عقل مندی اور دانش مندی پر مشتمل ہیں۔ اللہ ہمیں ان احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔